بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال المؤلف إمام أبو داود رحمه الله: باب في ذکر المہدی. باب ہے مہدی علیہ السلام کے بارے میں. اس سے پہلے جو باب گزرا ہے باب فی الملاحم کے نام سے گزرا ہے، باب الملاحم، اور دیگر نسخوں میں یہاں ابواب المہدی کا عنوان ہے، اور ان حدیثوں کو بھی مہدی علیہ السلام سے جوڑا گیا ہے. ان میں جو تذکرہ آیا ہے 12 خلیفاؤں کا، اور تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 12 خلیفاؤں میں امام مہدی کو شمار کیا ہے، اور انہوں نے شروع سے لے کر یعنی اسلام کی شروع تاریخ سے قیامت تک کے درمیان 12 خلیفہ کا اعتبار کیا ہے، اور بعض لوگوں نے 12 خلیفہ سے مراد شروع کے 12 خلیفہ مراد لیے ہیں. بہرحال آگے جو حدیثیں ہیں ان میں صراحت کے ساتھ مہدی علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے. مہدی علیہ السلام ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ آخری زمانے میں ایک شخص میری نسل سے میری ہی اولاد میں سے ایک شخص آئیں گے جن کا نام میرے نام کے موافق نام ہوگا، اور وہ دین کو قائم کریں گے، عدل و انصاف، دنیا میں عدل و انصاف کا غلبہ عام کریں گے. لیکن یہ حدیث قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا مسدد ان عمر بن عبید حدثهم وحدثنا محمد بن العلا قال حدثنا ابو بکر یعنی ابن عیاش وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان وحدثنا احمد بن ابراهيم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا سائده وحدثنا احمد بن ابراهيم قال حدثنا عبيد الله عن فتر المعنى واحد. یہ حدیث کتنی سندوں سے وارد ہوئی ہے؟ 5 سندوں سے یہ حدیث یہاں پر مؤلف نے ذکر کی ہے. چونکہ یہ حدیث امام صاحب کے پاس 5 سندوں سے موجود تھی، اس لیے امام صاحب نے 5 کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے تاکہ زیادہ لمبی یعنی حدیث نہ ہو. چونکہ زیادہ جگہ لگتی 5 کو الگ الگ ذکر کرتے تو. کلہم عن عاصم، سارے راوی جو ہے اس کو عاصم سے روایت کرتے ہیں. سارے راوی میں کون کون آئیں گے؟ کلہم، یہ سب کے سب روایت کرتے ہیں. ادھر شروع میں آئیں گے عمر بن عبید، پھر آئیں گے ابن عیاش، پھر سفیان، پھر زائدہ، پھر یہ فطر. یہ سب راوی 5 راوی روایت کرتے ہیں عاصم سے. یعنی سند کا ملتقى الاسانید، اسانید کا ملتقى کیا ہے؟ ملتقى الاسانید عاصم ہے. ملتقى الاسانید کیا ہے؟ عاصم بن بہدلہ، عاصم بن بہدلہ بن ابی النجود. یہ روایت کرتے ہیں زر سے، زر بن حبیش ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے. عبداللہ سے مراد عبداللہ ابن مسعود ہے. روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لو لم يبق من الدنیا الا یوم، اگر باقی نہ رہے دنیا کا صرف ایک دن، دنیا میں صرف ایک دن باقی رہے. قال زائدہ فی حدیث زائدہ، زائدہ بن قدامہ وہ کہتے ہیں مرد کا نام ہے، وہ عورت کا نام نہیں ہے. ہمارے یہاں عورت کا نام زائدہ رکھا جاتا ہے اردو اپنے بر صغیر میں، لیکن یہ مرد کا نام ہے. قال زائدہ، تو زائدہ کہتے ہیں فی حدیث، اپنی حدیث میں لطول اللہ ذلك اليوم، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس دن کو لمبا کر دے گا. اگر دنیا کا کوئی دن باقی نہ رہے، صرف ایک دن رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا لمبا کر دے گا کہ اس میں ایک آدمی کو بھیجے گا، حتی یبعث فیہ رجلا منی، یہاں تک کہ بھیجے گا اس میں ایک آدمی کو مجھ سے. یہاں جو کلمہ ثم اتفقوا، اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر سب راوی متفق ہیں حدیث کو بیان کرنے میں، کیونکہ اس کلمے کو بیان کرنے میں متفق نہیں ہے سب. یہ جو لفظ ہے لطول اللہ ذلك اليوم، یہ لفظ صرف زائدہ نے روایت کیا ہے، نقل کیا ہے، باقی راویوں نے نہیں نقل کیا ہے. باقی راوی یہ الفاظ، یہ کلمات جو آگے آ رہے ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ اگر دنیا کا کوئی دن باقی نہ رہے، تو صرف ایک دن باقی رہے، تو اللہ تعالیٰ اس دن میں ایک آدمی کو بھیجے گا، منی، مجھ سے، او من اہل بیتی، یا میرے اہل بیت میں سے، میرے خاندان میں سے، میرے اہل بیت میں سے. یواتئ اسمہ اسمی، یواتئ یعنی یوافق، اس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا.
ہے وسم ابی ہی اس کے باپ کا نام اسم ابی ہی میرے باپ کے نام کے مطابق ہوگا، موافق ہوگا، یعنی اس کا نام کیا ہوگا؟ محمد ابن عبداللہ۔ زاد فی حدیث فطرین، اور فطر کی حدیث، یہ یہاں پر راوی پیچھے گزرے ہیں، ان فطر المعنی واحد، سب حدیثوں کا معنی ایک ہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو فطر کی حدیث میں یہ کلمہ آگے مزید یہ کلمہ موجود ہے، یہ الفاظ موجود ہیں، یملؤ الارض، وہ آدمی جو ہے زمین کو بھرے گا، قسطن وعدلا، عدل و انصاف سے۔ قسط کا معنی بھی عدل ہے تو تاکید کے لیے اگلا کلمہ گویا کہ یہ تفسیر کر رہا ہے قسط کی۔ قسط و عدل، عدل و انصاف سے زمین کو بھر دے گا، کما ملیت ظلما و جورا، جیسا کہ ظلم و جور سے زمین بھری ہوئی ہوگی، تو وہ ظلم و زور کو ختم کر کے، ظلم و زیادتی کو ختم کر کے اس کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، مطلب وہ عدل قائم کریں گے، جو کہ امت مسلمہ کا خاص امتیاز ہے، ایک خاص خوبی ہے، امت وسط ہے، یہ امت عدل ہے۔ اس طرح وہ امت اسلامیہ کی اس خوبی کو غالب کریں گے۔ وقال فی حدیث سفیان، اور سفیان کی حدیث میں یہ لفظ ہے، سفیان کی حدیث اوپر جو سفیان یہاں پر راوی گزرے ہیں، سفیان الثوری، ان کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں، لا تذهبوا او لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بیتی۔ لا تذهبوا کہا یا لا تنقضی کا لفظ کہا، راوی کو شک ہے کہ کیا کہا، لا تنقضی کہا یا لا تذهب، دونوں کا ایک ہی معنی ہے کہ دنیا ختم نہیں ہوگی، دنیا نہیں جائے گی، یہاں تک کہ یملک العرب، عرب پر حکومت کرے گا، رجل ایک آدمی، من اہل بیتی میرے اہل بیت میں سے، یواتب اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا۔ یہاں پر حدیث میں یملک العرب کا ذکر ہے، چونکہ عرب یعنی مسلم اکثریتی علاقہ ہوگا، اور چونکہ عرب حکومت کرے گا تو عجم بھی اس کے اندر طبعاً داخل ہوں گے، کہ جب عرب کے مسلمانوں پر حکومت کرے گا تو باقی لوگوں پر بھی وہ حکومت کرے گا۔ ایسا نہیں کہ صرف جو ہے عرب کا ذکر کرے گا، عرب کا ذکر اس لیے آیا کہ وہ جو ہے بالکل یعنی وہ اشراف ہیں، ان کی خاص فضیلت ہے، گرچہ عجم اس میں داخل نہیں لیکن وہ بھی اس میں مراد ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ لأنه اذا ملك العرب واتفقت كلمتهم وكانوا يدا واحدا، تو جب اہل عرب ان کا کلمہ واحد ہوگا، وہ سب متفق ہوں گے، ان پر حکومت کرے گا، تو باقی سب لوگ جو ہے ان کے تابع ہوں گے، ان کی پیروی کریں گے۔ بہرحال اس حدیث میں مہدی علیہ السلام کا تذکرہ ہے، مہدی کا لفظ تو نہیں ہے لیکن اشارہ انہی کی طرف ہے، کیونکہ آگے حدیثیں اسی معنی کی جو ہے تشریح کر رہی ہیں، وضاحت کر رہی ہیں کہ اس آدمی سے مراد جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے آئے گا، جس کا نام آپ کے نام کے مطابق ہوگا، اس کے والد کا نام آپ کے والد کے نام کے مطابق ہوگا، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، تو اس سے مراد مہدی علیہ السلام ہے، جیسا کہ آگے حدیثوں میں آ رہا ہے۔ اور جو شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مہدی منتظر جس کا انتظار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں مہدی آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے، اور وہ نام بتاتے ہیں اس کا محمد بن حسن بتاتے ہیں، تو محمد بن حسن جو لوگ کہتے ہیں وہ مہدی نہیں ہوں گے، مہدی کا جو نام ہے وہ محمد بن عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے مطابق اور آپ کے والد کے نام کے مطابق ان کا نام ہوگا۔ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد فرماتے ہیں، لفظ عمر و ابی بکر بمعنی سفیان، امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ عمر اور ابو بکر کا لفظ سفیان کے ہم معنی ہے۔ یہاں پر عمر اور ابو بکر سے کون مراد ہیں؟ جی کون بتائے گا؟ یہ عمر اور ابو بکر کون ہیں؟ جی حسن، جی جی حسن، ہاں عمر سے مراد عمر بن عبید اور ابو بکر سے مراد ابو بکر ابن عیاش، اوپر جو سند میں گزرے ہیں۔ ان دیکھو یہاں پر اس سے پہلی جو سند میں اس میں عمر ہیں، سند جہاں تک پہنچ رہی ہے، پھر اس کے بعد دوسری سند میں ابو بکر ابن عیاش ہیں، تیسری سند میں سفیان ثوری ہیں۔ تو مؤلف کہہ رہے ہیں کہ عمر اور ابو بکر کے الفاظ
یہ سفیان کے الفاظ کے جیسے ہیں، سیم الفاظ ہیں ان کی حدیثوں میں، جو تھوڑا اختلاف ہوا ہے چند الفاظ کے بیچ میں آیا ہے، زائدہ نے کچھ الفاظ کا الگ ذکر کیا ہے، فطر نے کچھ الفاظ کو الگ ذکر کیا ہے۔ تو میں نے یہ امتحان میں پوچھا تھا عمر اور ابو بکر سے کون مراد ہے، کسی نے لکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کسی نے لکھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ یہ جو ہے یہیں پر اس کا جواب موجود ہے سند ہی میں۔ بہرحال اگلی حدیث دیکھیں گے، قال الامام ابو داؤد رحمہ اللہ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا فطر عن القاسم بن ابي بزة عن ابي الطفيل عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم يبق من الدهر الا يوم لبعث الله رجلا من اهل بيتي يملوها عدلا كما ملئت جورا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، گزشتہ روایت حضرت عبداللہ بن مسعود تھی، یہاں بھی وہی الفاظ ہے تقریباً، لیکن مختصر ہے تھوڑا۔ لو لم یبق من الدہر، اگر زمانے سے باقی نہ رہے سوائے ایک دن کے، لبعث اللہ رجلا، تو بھی اللہ تعالیٰ بھیجے گا ایک آدمی کو، من اہل بیتی، میرے اہل بیت میں سے۔ اس کا مطلب کیا ہے، لو لم یبق من الدہر، لو لم یبق من الدنیا، مطلب یہ کہ ضرور بضرور آئے گا چاہے ایک ہی دن رہے ہو۔ حالانکہ وہ رہیں گے 7 سال تک جو ہے، لیکن اس سے ایسا سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ ضرور آئیں گے چاہے ایک ہی دن بچے، تو اس سے تاکید ہے ان کے آنے کی۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے بارے میں خبر دی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں میں سے ہے کہ آپ نے مستقبل کے بارے میں خبر دی، اور وہ چیز واقع، بہت ساری چیزیں واقع ہو چکی ہیں جو آپ نے خبر دی مستقبل کے بارے میں، اور بہت ساری چیزیں ابھی واقع نہیں ہوئی ہیں، وہ بعد میں واقع ہوں گی۔ یملؤھا، وہ آدمی بھر دے گا زمین کو، یا یہ کہ اس زمانے کو بھر دے گا عدل و انصاف سے، کما ملئت جورا، جیسا کہ زمین جو ہے وہ زمانہ زور سے، ظلم و زور سے وہ بھرا ہوا تھا، وہ زمانہ ایسے ہی عدل و انصاف سے اس کو بھر دیں گے۔ تو یہ مہدی علیہ السلام کی خوبی ہے، ان کے اوصاف ہے کہ وہ عدل و انصاف کو زمین میں قائم کریں گے۔ اگلی حدیث ہے، قال الامام ابو داؤد رحمہ اللہ حدثنا احمد بن ابراہیم قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا ابو الملك الحسن بن عمر عن زياد بن بيان عن علي بن نفيل عن سعيد بن مسيب عن ام سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من عترتي من ولد فاطمة۔ قال عبد الله بن جعفر وسمعت أبا المليح يثني على علي بن نفيل ويذكر منه صلاحا۔ روایت ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، المہدی منی، کہ مہدی علیہ السلام، من عترتی لیس منی، من عترتی، مہدی میرے نسب سے، میرے خاندان سے، میرے ہی نسب سے ہوں گے، من ولدی فاطمہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ مہدی من اطرا میرے نسل، یعنی میری نسل سے ہوں گے، میرے نسب سے ہوں گے، میرے اولاد میں سے ہوں گے، من ولد فاطمہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں جو ہے بچے تو بچپن میں وفات پا گئے تھے، بچیاں تھیں، اور بچیوں نے فرمایا کہ فاطمہ کی اولاد سے مہدی ہوں گے۔ قال عبداللہ ابن جعفر، عبداللہ ابن جعفر کہتے ہیں، وسمیعت ابا الملیح، عبداللہ ابن جعفر یہاں اوپر جو سند میں الرقی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو الملی کو فرماتے ہوئے سنا، یثنی علی علی بن نفیل، وہ علی بن نفیل کی تعریف کر رہے تھے، وَيَذْكُرْ مِنْهُ صَلَاحًا، اور وہ ان کے بارے میں اچھا تذکرہ کر رہے تھے۔ صلاح یعنی وہ رجل صالح ہے، وہ اچھے آدمی، مطلب ان کے بارے میں وہ اچھی بات کر رہے تھے، ان کی تعریف کر رہے تھے۔ تو یہاں پر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سند میں وارد ایک راوی علی بن نفیل کے بارے میں مختصر تذکرہ کیا ہے، کہ ان کی تعریف کی ہے ابو الملیح جو ایک اور راوی ہیں، کہ یہ بھلے اور اچھے آدمی تھے۔ اگلی روایت، قال الامام ابو داؤد رحمہ اللہ حدثنا سهل بن التمام بن بزيد قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن ابي نضرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا يملك 7 سنين۔
حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو سعید خدری سعد بن مالک بن سنان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المہدی منی، کہ مہدی علیہ السلام وہ مجھ سے ہے، مہدی علیہ السلام مجھ سے ہوں گے۔ اجل الجبہتی، اجل الجبہہ، اجل معنی واسعہ کشادہ، جبہہ یعنی پیشانی، پیشانی ان کی جو ہے کشادہ ہوگی، پیشانی یہ اوپر سے جو ہے یہ ان کی چوڑی پیشانی ہوگی، کشادہ ہوگی۔ اقن الانفی، ناک، انف یعنی ناک، ناک ان کی کھڑی ہوگی، اقنا یعنی کھڑی ناک ہوگی، تو یہ ایک خوبصورت علامت مانی جاتی ہے بنسبت چپٹی ناک کے، جو ناک کھڑی ہوتی ہے وہ خوبصورت مانی جاتی ہے۔ یملأ الارض، مطلب یہ کہ کشادہ پیشانی اور کھڑی ناک یہ خوبصورتی کی علامتوں میں سے۔ یملأ الارض، زمین کو بھر دیں گے، قسطاً عدل، قسط و عدل، عدل و انصاف سے، کما ملئت ظلما و جورا، جیسا کہ زمین جتنی جو ہے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی اتنا ہی اس کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ یملک 7 سنین، 7 سال تک وہ حکومت کریں گے، 7 سال ہی میں وہ پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، زمین میں عدل و انصاف کا غلبہ قائم کر دیں گے۔ اس طرح اللہ رب العالمین انہیں قوت عطا فرمائے گا۔ اور بعض روایتوں میں 7 سنین کے بجائے 9 سنین بھی ہے، جیسا کہ آگے ذکر آ رہا ہے۔ اس حدیث پر امام البانی نے حکم لگایا حسن کا، کیوں؟ اس لیے کہ سند میں راوی ہیں قتادہ، یہ عمران القطان، یہ ان کے بارے میں کہ یہ صدوق راوی ہیں، اور آگے پھر قتادہ ابو نضرہ سے روایت کر رہے ہیں عنعنہ کے ساتھ، اور قتادہ جو راوی ہیں وہ مدلس راوی ہیں، اور مدلس کے عنعنہ کے بارے میں یہ اس کا عنعنہ قبول نہیں ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس کے لیے اور دیگر روایتیں موجود ہیں، اس لیے یہی الفاظ جو دیگر صحیح حدیثوں میں موجود ہیں، اس لیے اس پر جو ہے دیگر احادیث کو مطابق اور شواہد کی بنا پر اس پر حسن کا درجہ انہوں نے لگایا ہے۔ اس سند میں جو عمران قطان ہیں وہ ابو العوام عمران بن داؤر القطان البصری ہیں، ان سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی استشہاد کیا ہے، اور عفان بن مسلم نے ان کی توثیق بھی کی ہے۔ اگلی جو روایت ہے تھوڑی لمبی ہے، اس کو غور سے دیکھیں، اس میں ایک قصہ ہے، واقعہ اس میں مذکور ہے، اور لیکن حدیث ضعیف ہے، لیکن اس کے کچھ واقعہ اس سے ملتا جلتا واقعہ صحیح سندوں سے بھی ثابت ہے۔ دیکھیں گے قال الامام ابو داؤد رحمہ اللہ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن ابي عن صالح بن ابي الخليل، یہاں بھی قتادہ بن دعامہ سدوسی بصری یہ جو ہے مدلس ہیں، عنعنہ سے روایت کر رہے ہیں۔ عن صاحب لہو، یہاں اصل مشکلہ یہاں پر ہے، عن صاحب لہو ہے یہ صالح ابو الخلیل، یہ اپنے ساتھی سے روایت کرتے ہیں، عن صاحب لہو، ان کا نام نہیں لیا، کون ہے ان کے صاحب، کون ہے ان کے ساتھی، ان کے دوست، تو یہ کیا ہو گئے مجہول راوی ہے، کون ہے اس کا نام نہیں لیا، تو اس بنا پر حدیث کی سند یہ ضعیف ہے۔ عن ام سلمہ رضی اللہ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکون اختلاف عند موت خلیفہ، اختلاف ہوگا خلیفہ کی موت کے وقت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے بارے میں خبر دی کہ خلیفہ کی موت کے وقت میں اختلاف ہوگا۔ فیخرج رجل من اہل المدینہ، مطلب جب خلیفہ وفات پا جائے گا تو اس کے بعد لوگ اختلاف کریں گے کس کو خلیفہ بنایا جائے، اصحاب حل و عقد اختلاف کریں گے۔ فیخرج، ایسے میں ایک آدمی نکلے گا من اہل المدینہ، اہل مدینہ میں سے، فیخرج رجل من اہل المدینہ، اہل مدینہ سے ایک آدمی نکلے گا، حارباً بھاگتے ہوئے، الی مکہ، مکہ کی طرف، مکہ کی طرف جائے گا مدینہ سے نکل کر۔ مدینہ سے کون سا مدینہ مراد ہے؟ یا تو ایک ہی مدینہ سے مدینہ منورہ نبی مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، یا ایک ہی مدینہ سے مراد شہر، وہ شہر جس شہر میں وہ خلیفہ ہوں گے وہاں سے آدمی نکل کے مکے کی طرف بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو اس لیے تاکہ وہ مکہ میں جا کے اپنے ہاتھ پر بیعت لے، دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اس لیے بھاگے گا کہ ان کے شہر میں اختلاف ہو رہا ہے، فتنے سے بچنے کے لیے وہ وہاں سے بھاگے گا، 2 وجہ ہیں۔
فیاتیہ ناس من اہل مکہ، چنانچہ اہل مکہ کے لوگ اس کے پاس آئیں گے. فیاتیہ ناس من اہل مکہ، اہل مکہ کے لوگ اس کے پاس آئیں گے. فیخرجونہ فیخرجونہ وہو کارہ، اہل مکہ کے لوگ اس کو نکالیں گے، مکہ سے نہیں بلکہ اس کو نکالیں گے بیت کے لیے. آؤ نکلو گھر سے، آؤ بیت کرتے ہیں تمہارے ہاتھ پر. وہ کارہ، اس حال میں کہ وہ ناپسند کریں گے، وہ ناپسند کریں گے کہ ان کے ہاتھ پر کوئی بیعت کرے. لیکن اہل مکہ کے لوگ اس کو نکالیں گے، آؤ ہم تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں اور تم کو اپنا امیر تسلیم کرتے ہیں. فَيُبَايِعُونَهُ، چنانچہ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. بین الرکن والمقام، رکن اور مقام کے درمیان. رکن سے مراد رکن حجر اسود اور مقام سے مراد مقام ابراہیم. خانہ کعبہ کا جو رکن ایک یمانی ہے، ایک رکن حجر اسود ہے اور دو رکن شامی کہلاتے ہیں. تو رکن یعنی کونا، خانہ کعبہ کا جو کونا ہے جس کونے پر حجر اسود نصب ہے وہی، وہاں اس رکن کے اور مقام ابراہیم کے درمیان جو جگہ ہے، مختصر سی جگہ ہے، وہ تقریباً جتنا یہ کمرہ ہے اتنی جگہ ہے یا تھوڑی سی زیادہ، وہی جو ہے مقام ابراہیم کے پیچھے طواف کر کے لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں. تو وہ مختصر سی جگہ میں وہاں پر ان کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے. وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِّنَ الشَّامِ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْضَاءِ، یبعث بھیجا جائے گا اس آدمی کی طرف، بعث ایک لشکر، من الشام ملک شام کی جانب سے. فَيُخْسَفُ بِهِمْ، یہ جو لشکر بھیجا جائے گا اس کی طرف یعنی اس سے جنگ کرنے کے لیے، اس سے لڑائی کرنے کے لیے بھیجا جائے گا. فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْضَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، چنانچہ ان کو دھسا دیا جائے گا ان لشکر والوں کو مقام بیضا میں جو کہ مکہ اور مدینے کے درمیان ہے. بیضا مکہ اور مدینے کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے جو مکے کے قریب ہے، اور بیضا کھلی ہوئی جگہ صحرا کو بھی بیضا کہتے ہیں کہ انہیں صحرا میں دھسا دیا جائے گا. لیکن یہاں پر صراحت ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان، یا تو بیضا مقام پر انہیں، یا یہ کہ بیضا صحرا یعنی مکہ مدینہ کے درمیان کسی صحرا میں انہیں دھسا دیا جائے گا. دونوں بھی مفہوم لیے جا سکتے ہیں. ویسے عام طور پر جو ہے زمین وہاں پر جو ہے پتھریلی زمین ہے، اور لیکن اللہ رب العالمین جو ہے ان لوگوں کو دھسا دے گا، چونکہ یہ لشکر جو ہے مکے پر حملہ کرے گا، اور اس آدمی سے جو مطلب جس کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر چکے ہیں اس سے جنگ کرنے کے لیے یہ لشکر جا رہا ہوگا، اور مکے پر چڑھائی کر رہا ہوگا جس کا خاص مقام اور منزلت ہے. اللہ رب العالمین اس کی حفاظت فرمائے گا اور اس لشکر کو مکے سے پہلے ہی صحرا میں یا مقام بیضا میں اس کو دھسا دے گا. یخسف اسے دھسا دے گا یا وہ دھسا دیا جائے گا. فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ، جب لوگ دیکھیں گے اس کو، دیکھیں گے ایک لشکر اس پہ حملہ کیا، اللہ نے اسے دھسا دیا، تو لوگوں کے دلوں میں اس آدمی کے کا بڑا مقام اور عزت ہو جائے گی جس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے لوگوں نے. کہ سوچیں گے دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کی کیسے مدد کی ہے، اور اس کے اوپر اس کے خلاف جو لشکر آ رہا تھا اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا. تو لوگ اس کی حقانیت کو تسلیم کر لیں گے کہ ہاں یہ صحیح حاکم ہے اور یہی ہمارے حقیقی امیر اور خلیفہ ہیں. تو لوگ اس کے پاس آئیں گے. جب لوگ اس کو دیکھیں گے اتاہ ابدال الشام، تو شام کے ابدال نیک لوگ، ابدال کا مطلب ہے نیک لوگ، اس کے پاس آئیں گے. وَأَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ، اور اہل عراق کی کچھ جماعتیں، اصائب جماعتیں اہل عراق کی کچھ جماعتیں، کچھ لوگ ان کے پاس آئیں گے. فَيُبَايِعُونَهُ، تو یہ ابدال اور اصائب اہل عراق کی جماعت ملک شام سے بھی لوگ آئیں گے اور اہل عراق سے بھی. فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، یہ لوگ بھی ان سے بیعت کریں گے رکن اور مقام کے درمیان، رکن حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان یہ لوگ بھی بیعت کریں گے. ثم ينشأ رجل من قریش، پھر ایک آدمی اٹھے گا قریش میں سے. ینشأ اٹھے گا، کھڑا ہوگا ایک آدمی، من قریش قبیلہ قریش میں سے. اخوالہ کلب، اس کے اخوال، اخوال یعنی ماموں، کلب قبیلے کا نام ہے، بنی کلب، قبیلہ بنی کلب میں اس کے ماموں ہوں گے یا اس کا ننیال ہوگا. یہ آدمی جو کھڑا ہوگا قریش میں سے، اس آدمی کا
ننیحال یا اس آدمی کا ماموں قبیلہ بنی کلب کے لوگ ہوں گے۔ یہ آدمی کھڑا ہوگا اس حال میں کہ مطلب اس کے ہاتھ پر بیعت ہو چکی ہوگی، لوگ ان کے ہاتھ پر جو بیعت کر رہے ہوں گے، تو قریش میں سے ایک آدمی کھڑا ہوگا جس کے اخوال، جس کا ماموں قبیلہ بنو کلب کے لوگ ہیں۔ فَيَبْعَثُ إِلَيْهِمْ بَعْثًا، یہ آدمی جو کھڑا ہوگا قریش کا، یہ بھیجے گا ان کی طرف بعثاً ایک لشکر، اس آدمی کی طرف جس کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، مطلب یہ مہدی ہے گویا کی، اس حدیث کے حساب سے یہی مہدی ہے جن کے ہاتھ پر بیعت ہو چکی ہے۔ تو یہ آدمی قریش کا آدمی ان کے خلاف جو بیعت کیے ہیں مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر، ان کے طرف ایک لشکر بھیجے گا، بعثاً لشکر بھیجے گا۔ فَيَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ، چنانچہ یہ ان پر غالب آ جائیں گے۔ یظہرون یغلبون، یہ لوگ غالب ان پر آ جائیں گے۔ کون غالب آئیں گے؟ یہ جو لوگ بیعت کیے ہیں، جو لوگ بیعت کیے ہیں یہ لوگ ان پر غالب آئیں گے، جو یہاں سے قریش کے ایک آدمی کے طرف سے جو لشکر آیا ہوگا اس کے اوپر مہدی علیہ السلام کا لشکر جو ہے غالب آ جائے گا۔ تو مہدی علیہ السلام سمجھیے، یہ مہدی علیہ السلام کی بات چل رہی ہے۔ ملک شام سے ایک لشکر اس کے خلاف آیا، وہ مکے سے باہر ہی دھسا دیا گیا۔ اب مکے ہی سے کوئی آدمی کھڑا ہوگا اس کے خلاف، تو اس کے اوپر یہ بیعت کرنے والے لوگ مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہی جو غالب آ جائیں گے۔ وَذَلِكَ بَعْثُ كَلْبٍ، یہ کلب قبیلہ بنو کلب کا لشکر ہوگا، مطلب جس کے اوپر غالب آئیں گے، مغلوب جو ہے یہ قبیلہ بنی کلب کا لشکر ہوگا۔ وَالْخَيْبَةُ لِمَنْ لَمْ يَشْهَدْ غَنِيمَةَ كَلْبٍ، اور خیبہ ہے رسوائی ہے اس شخص کے لیے جو قبیلہ بنو کلب کے مال غنیمت میں حاضر نہ ہو۔ لمن لم یشہد، جو حاضر نہ ہو قبیلہ بنی کلب کے مال غنیمت میں۔ تو گویا کہ یہاں پر مہدی علیہ السلام جو غالب آ جائیں گے اس آدمی پر بھی۔ فَيَقْسِمُ الْمَالَ، پھر مال کو جو مال غنیمت ملے گا ان کے مال کو وہ تقسیم کریں گے۔ وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کریں گے۔ وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجِيرَانِهِ إِلَى الْأَرْضِ، اور اسلام اپنی گردن کو زمین میں ڈال دے گا، زمین پہ اپنی گردن پھیلا دے گا۔ جیران کہتے ہیں اونٹ کی جو گردن رہتی ہے اس کا جو اگلا حصہ ہے، جب اونٹ آرام کرتا ہے، بیٹھ جاتا ہے بڑے سلیقے کے ساتھ، اپنی گردن آگے وہ زمین پہ ڈال دیتا ہے، جو استقرار کی علامت ہے، اس کے آرام، سکون، اطمینان کی علامت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اسلام اپنی گردن کو زمین پر ڈال دے گا، مطلب اسلام کا غلبہ ہوگا، اسلام کا کو استقرار ہوگا ان کے زمانے میں۔ فَيَلْبَسُ سَبْعَ سِنِينَ، چنانچہ یہ ٹھہریں گے 7 سال تک زمین میں۔ ثُمَّ يُتَوَفَّى، پھر ان کی وفات ہوگی۔ وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، اور مسلمان ان پر نماز پڑھیں گے، یعنی ان کی جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ جب وفات ہو جائے گی تو مسلمان ان کے جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ اس قال ابو داؤد، آگے دیکھیں گے تھوڑا سا، وقال بعضهم عن ہشام، اور بعض راویوں نے ہشام سے روایت نقل کی ہے۔ یہ ہشام یہ ہے معاذ کے والد، معاذ بن ہشام، ہشام بن ابو عبداللہ دستوائی ان کا نام ہے۔ تو ان سے بعض لوگوں نے روایت کیا ہے 9 سنین، 7 سنین کے بجائے 9 سنین۔ وقال بعضهم 7 سنین، بعض لوگوں نے 9 سنین کہا ہے اور بعض نے 7 سنین کہا ہے، 7 سال، بعض نے 9 سال۔ چونکہ دونوں کی شکل لکھنے میں ایک جیسی ہے، اگر نقطہ اور اعراب نہ رہے، پہلے نقطہ اعراب نہیں ہوتے تھے تو نقطہ اور اعراب نہ ہونے کی وجہ سے دونوں کی شکل ایک جیسی ہے، اس لیے شاید یہ راویوں سے تھوڑا اختلاف ہوا ہے کہ 7 سال ہے یا 9 سال۔ زیادہ تر روایتوں میں 7 سال کا ذکر ہے، اس لیے بعض لوگوں نے احتیاطاً کہا ہے کہ تقریباً 8 سال وہ رہیں گے۔ تقریباً میں دونوں آ جاتا ہے، 9 بھی اور 7 بھی، تقریباً 8 یعنی 8 کے قریب، اب 8 کے قریب 7 بھی ہے اور 9 بھی ہے، اس لیے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرہ کیا ہے کہ تقریباً 8 سال ٹھہریں گے۔ بہرحال تو اس حدیث کی سند میں جو علت ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ یہاں پر صاحب الہو ابو صالح ابو خلیل جو روایت کرتے ہیں ایک راوی سے، وہ مجہول ہیں۔
اس لیے اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ البتہ جیش الخصف کا واقعہ صحیح سندوں سے ثابت ہے کہ ایک لشکر جو ہے مکے پر حملہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو مکے سے پہلے ہی مقام بیدا میں یا صحرا میں اسے دھسا دے گا۔ تو یہ واقعہ مطلب صحیح سند سے ثابت ہے۔ جیش الخصف کا واقعہ صحیح مسلم وغیرہ میں موجود ہے، صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں واقعہ مختصراً موجود ہے اور ام سلمہ ہی سے روایت ہے، لیکن اس میں ایسا نہیں ہے کہ مہدی علیہ السلام کا کوئی تذکرہ اس حدیث میں نہیں ہے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے لوگ، اس طرح کا اس میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ لیکن اس روایت میں مہدی علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ یہ اس جیش الخصم سے اس واقعے کو، مہدی علیہ السلام کے واقعے کو اس میں جوڑا ہے۔ واللہ عالم صحیح ہے یا نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگلی روایت دیکھیں گے، یہی اسی روایت ہی کا سے متعلق ہے۔ قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد عن حمام عن قتادة بهذا الحديث۔ یہی روایت جو ہے قتادہ سے دوسرے راوی روایت کر رہے ہیں، یہاں پر حمام روایت کر رہے ہیں قتادہ سے، کہتے ہیں انہوں نے بھی 9 سنین کا ذکر کیا ہے، 9 سنین۔ قال ابو داود وقال غیر معاذ عن ہشام، اور معاذ کے علاوہ ہشام سے دیگر لوگوں نے روایت کیا 9 سنین۔ تو 9 سنین کے روایت کرنے والے مطلب کئی لوگ موجود ہیں، لیکن یہ روایتیں یہاں پر جو ہے سند کے اعتبار سے کیا ہے، ضعیف ہے۔ اگلی روایت دیکھیں گے وہ بھی اسی جیسی۔ قال امام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا ابو الاوام قال حدثنا قتادة عن ابي الخليل عن عبد الله بن حارث عن مسلم عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم بهذا وحدیث معاذ اتم، اور معاذ والی حدیث جو ہے زیادہ اتم ہے، یعنی جو یہاں پر جو بیان کی ہے معاذ بن ہشام نے وہ والی روایت، یعنی 7 سنین والی روایت وہ زیادہ یعنی اتم ہے۔ ابھی کئی حدیث باقی ہیں، وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں مکمل کریں گے۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔